میرے محترم دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے دعوت کا کام کیا، اس کے لیے طرح طرح کی تکلیفیں اٹھائیں، تکلیفیں اٹھا کر اللہ سے دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ دن دکھایا کہ 10,000 کے مجمع کو لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے، کیونکہ صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ تھا وہ مکے کے مشرکین نے توڑ دیا۔ صلح حدیبیہ والا معاہدہ مشرکین مکہ نے توڑ دیا۔ مکہ مکرمہ میں جب دعوت دی جاتی تھی تو وہاں پر بھی اعتراضات، یہاں پر مجبور ہو کر انہوں نے صلح کی تو یہ صلح کو توڑ دیا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی طرف 10,000 کا مجمع لے کر گئے تو مکے کے جتنے بے ایمان اور کافر اور مشرک تھے وہ سارے کے سارے خوب ڈرے، اور انہوں نے یہ سوچا کہ 13 سال مکے کے، 8 سال مدینے کے، 21 سال کی بڑھاس یہ سارے مسلمان آج نکالیں گے اور ہمارے کو خوب قتل کریں گے اور بوٹیاں ہماری نوچی جائیں گی، یہ ان کو ڈر تھا۔ ابو سفیان جاسوسی کے لیے نکلے، مشرکین کی طرف سے 2 آدمی اور بھی لیے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان کو پکڑ لیا، ایک خیمے میں لیا، ذہن بنایا حضرت عباس نے، اور اسلام پر آمادہ کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ابو سفیان، اب تک تیری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ سوائے خدا کے کوئی معبود نہیں؟ تو ابو سفیان نے یوں کہا کہ اگر سوائے خدا کے کوئی ہمارا معبود ہوتا تو وہ بدر میں ہماری مدد کرتا اور ان مارکوں میں ہماری مدد کرتا، تو اب تو ہمیں حالات نے اس بات کو بتا دیا کہ سوائے خدا کے ہمارا کوئی معبود نہیں۔ اتنی بات تو ہماری سمجھ میں آ گئی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ ابھی تک یہ تمہاری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں؟ تو ابو سفیان نے یوں کہا کہ آپ یہ بات جو ہے یہ دل کو نہیں اتر رہی، یہ بات ہمارے دل کو نہیں اتر رہی، کیونکہ شروع سے یہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف لائن کی باتیں کرتے آئے، مختلف لائن کی باتیں۔ تمہارے جو داداؤں کے دادا لؤئی ہیں انہیں زندہ کر کے دکھاؤ، یہ جو تم کہتے ہیں نا مرنے کے بعد زندہ ہوں گے، تو مرنے کے بعد کیسے زندہ ہوگا؟ وہ لؤئی کو زندہ کر کے دکھا دو اور وہ زندہ ہو کر اور گواہی دے دے تمہاری نبوت، جس کو میں نے بیچ میں چھوڑ دیا کہ جس وقت آدمی، اس وقت میں آدمی 5.25 فٹ کا ماں کے پیٹ سے جب آیا تھا تو 1 بارش کا، ماں کے پیٹ میں چند انگل کا، اور اس کے پہلے منی کے 2 قطرے، اور اس کے پہلے غذا کے اندر پھیلا ہوا یہ انسان، کیونکہ غذا سے منی بنتی ہے، اور غذا سے پہلے یہ انسان کہاں بکھرا ہوا تھا؟ سورج کی کرنوں میں، ہوا کی لہروں میں، بارش کے قطروں میں، چاند کی روشنی میں، تاروں کی تاثیر میں، زمین کے ذرات میں، کھاد کی گندگی میں یہ انسان بکھرا ہوا تھا۔ اس بکھرے ہوئے انسان کو اللہ نے سمیٹا، اناج کی شکل دے دی، مرد عورت نے کھایا تو منی کی شکل دے دی، دونوں ملے تو انسان کی شکل دے دی۔ حالانکہ سورج کروڑوں میل دور ہے، چاند لاکھوں میل دور ہے، جب لاکھوں کروڑوں میل کے ذرات کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو بنا کر زندہ کیا، تو جب یہ انسان مرا اور قبر کے اندر اسے دفن کیا اور 3 بائی 7 فٹ کے اندر اس کے ذرات محدود ہو گئے، یا زیادہ سے زیادہ سینکڑوں میل اس کے ذرات چلے گئے اگر اسے راکھ بنا کر اڑایا گیا، تو جو اللہ لاکھوں کروڑوں میل سے اس انسان کے ذرات کو جمع کر کے اور انسان بنا کے زندہ کر چکا، تو کیا قیامت کے دن یہ اللہ دوبارہ اس کے ذرات کو جمع کر کے زندہ نہیں کر سکتا؟ ضرور کرے گا اور پورا حساب لے گا، اور آگے جنت اور جہنم کے منظر آئیں گے۔ یہ بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ لؤئی جو آپ کا داداؤں کا دادا وہ زندہ ہو کر آپ کی رسالت کو کہے تو ہم مان سکتے ہیں، ورنہ نہیں مان سکتے۔ اس قدر شدت کے ساتھ مخالفت تھی۔ لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ داخل ہوئے، ابو سفیان یہاں پر آ کر اٹک گیا، آپ کو اللہ کا رسول ماننے میں اب تک میرا جی نہیں مانتا۔ حضرت عباس ابو سفیان کو پھر لے گئے اور تنہائی میں اسے سمجھایا کہ جب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ کا رسول نہیں مانے گا اس وقت تک تو مسلمان نہیں بن سکتا اور تیری نجات ہو نہیں سکتی۔ چنانچہ اس نے اسے بھی مان لیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں یوں کہا، اللہ کے نبی یہ چودھری ہے اور چودھری جو ہے وہ اکرام چاہا کرتی ہے، آپ ذرا ان کا تھوڑا سا اکرام کر دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان سے یوں کہا کہ ابو سفیان جو آدمی تیرے گھر میں داخل ہو جائے اسے امن ہے۔ ابو سفیان بھی چودھری آدمی، ابو سفیان نے یوں کہا، اب تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے۔ انہوں نے یوں کہا کہ حضرت آپ تو بڑے آدمی ہیں اور امن اتنا چھوٹا، صرف میرا گھر تو بہت چھوٹا، آپ تھوڑے آدمیوں کا امن دے رہے۔
تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی مسجد حرام میں داخل ہو اسے بھی امن ہے. تو حضرت ابو سفیان نے یوں کہا کہ حضرت ابھی کم لوگوں کا آپ امن دے رہے ہیں, آپ کی شان تو بہت بڑی ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اغلق بابہ فہو آمن, جو آدمی اپنے گھر کے اندر اپنے گھر کا دروازہ اندر سے بند کر دے اسے بھی امن ہے. تو ابو سفیان نے کہا واہ واہ واہ, یہ آپ کی شان کے مناسب امن ہے, اب بہت سے کو امن مل گیا. پھر یہ ابو سفیان اندر داخل ہوئے مکے میں اور نوجوانوں کو جمع کیا اور جمع کر کے یوں کہا کہ دیکھو رات کے اندھیرے میں جن کو نکالا تھا نا وہ دن کے اجالے میں 10,000 کے ساتھ آ رہے, لیکن اتنے با اخلاق ہیں کہ ان سے کوئی امن مانگتا ہے تو امن دے دیتے ہیں, تو تم سارے نوجوان جا کے امن لے دو. ابو سفیان کی بیوی ہندا یہ بہت ہی سخت مسلمانوں کے خلاف تھی, بعد میں مسلمان بن گئی تھی لیکن اس دن تو سخت خلاف تھی. ہندا نے ان نوجوانوں سے یوں کہا کہ اس ابو سفیان کی بات کو مت مانو بلکہ اسی کو قتل کرو. 21 سال تک جن سے ہماری لڑائیاں رہی ہوں اب ہم جا کے ان سے امن مانگیں, بالکل نہیں امن مانگتے. تو ابو سفیان نے کہا دیکھو اس عورت کی بات میں آئیو مت, یہ عورت تم سب کو مروا دے گی. یہی وہ ہندا تھی کہ جس نے احد کے اندر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ کو چیرا اور آپ کی ناک مبارک کو کاٹا, کان کو کاٹا, گلے کا ہار بنایا, پیٹ چیر کر اندر سے کلیجہ نکال کر چبایا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احد کے سارے شہداء کا معائنہ فرمایا اور جب دیکھا کہ مدینہ منورہ میں سے گھر گھر کے اندر سے عورتوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے, کسی کا بھائی شہید تو کسی کا بیٹا شہید, آپ معائنہ فرماتے ہوئے حضرت حمزہ کی لاش کے پاس پہنچے اور جب ناک اور کان کٹی ہوئی اور پیٹ کٹا ہوا اور اندر سے کلیجہ نکلا ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آیا, سینہ بھر آیا اور آپ کی زبان سے ایک جملہ نکلا وَحَمْزَةُ لَا بَوَاكِيَ لَهُ. یہ جتنے شہداء یہاں پر پڑے ہوئے ہیں ان کی رونے والیاں مدینہ منورہ کے اندر موجود ہیں اور ساری کی ساری رو رہی ہیں. میرا چچا حمزہ اس پردیش کے اندر اس حالت کے اندر پڑا ہوا ہے کہ اس کی کوئی رونے والی بھی. مدینہ منورہ کی عورتوں تک جب یہ بات پہنچی تو وہ عورتیں گھروں سے باہر نکل آئیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور یہ عرض کیا کہ اللہ کے نبی حضرت حمزہ کی رونے والیاں مدینے کی ساری انصار کی عورتیں ہیں, نوحہ اس وقت تک حرام نہیں ہوا تھا, ہم ساری کی ساری حمزہ کے لیے رونے والیاں ہیں. یہ منظر سارا حضرت حمزہ کا ہندا کی وجہ سے ہوا تھا. یہ ہندا آج بھی بہت سا, لیکن ایک دن گزرا, دوسرے دن ہندا دوڑی ہوئی جا رہی, پوچھا گیا ہندا کہاں جا رہی ہو؟ یہ ہندا جو ہے نا یہ عتبہ کی بیٹی اور یہ ہندا جو ہے ابو سفیان کی اور یہ حضرت امیر معاویہ کی والدہ, ابو سفیان کی بیوی, یزید کی دادی اور ربیعہ کی پوتی, یہ سارا سلسلہ نسب ہے, بہت سخت. لیکن دوسرے دن جو دیکھا پوچھا کہ ہندا تم دوڑی ہوئی کہاں جا رہی ہو؟ انہوں نے کہا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا رہی ہوں اور وہاں پر جا کر میں مسلمان بنوں گی اور بیعت ہو جاؤں. تو پوچھا گیا کل تک تو تم اتنی سخت تھی, آج اتنی نرم کیسے ہو گئی؟ تو ہندا نے یوں کہا کہ میں نے ان لوگوں کے اخلاق اور ان کی عبادت نے مجھے متاثر کیا, دعوت نے اتنے اونچے اخلاق تک پہنچایا تھا کہ جس مکہ مکرمہ میں اتنے مظالم ہوئے اسی مکہ مکرمہ میں جب فاتحانہ داخل ہوتے ہیں تو اندر کا جذبہ یہ تھا, اندر کا جذبہ بدلہ لینے کا نہیں تھا بلکہ اندر کا جذبہ یہ تھا کہ کسی صورت سے ان کو ہدایت مل جائے اور یہ جہنم سے ہٹ جائے اور جنت والے راستے پر چلے, کوئی بدلہ ہمیں نہیں دیتا. حضرت خالد بھی امرت القضا میں اسی سے متاثر ہوئے کہ میں نے سارا عہد کا وہ منظر قائم کیا اور آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خالد اتنا سمجھدار اور اس کو اب تک سمجھ میں نہیں آیا. امرت القضا میں جب یہ بات حضرت خالد کے کانوں پر پڑی ہے تو اس کے بعد میں حضرت خالد کا بھی دل پسیجا اور مدینہ منورہ پہنچے ہیں جہاں کے مسلمان بنے ہیں اور سارے مدینے والوں نے ان کا استقبال کیا ہے. حالانکہ گھر گھر کے اندر کوہرام مچا ہوا تھا اور گھر گھر کے اندر گھر گھر کے اندر رونا مچا ہوا تھا. ان لوگوں کے دلوں میں بدلہ لینا تھا ہی نہیں, ان کے دلوں میں یہ تھا کہ کسی صورت سے ہدایت ان کے دل میں اتر جائے اور یہ مرنے کے بعد عذاب قبر کے اندر مبتلا نہ ہو اور یہ جہنم میں نہ جائے. ہندا نے یوں کہا کہ میرا ذہن تو یہ تھا کہ خوب گانے ہوں گے کیونکہ مکہ فتح ہوا ہے,
बाजे बजाए जाएंगे, ढोल बजाए जाएंगे और मर्दों को कत्ल किया जाएगा और मक्का मुकर्रमा की गलियों के अंदर खून के अंदर लाशें तड़प रही होंगी और बच्चे की औरतों की इसमें दरिया हो रही होंगी। आज तो मक्के में ये सब कुछ होने वाला है, क्योंकि मुसलमान 21 साल की भड़ास निकाले, क्योंकि जो मजालिम इन मुसलमानों पर किए गए हैं ये मुसलमान उसे भूल नहीं सकते, मजलूम भी नहीं भूल सकता और जालिम भी नहीं भूल सकता। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दर्जा सुप्रीम कोर्ट के जज का था, हरम में बैठकर वो फैसले चुकाया करते थे, लेकिन जब वो मुसलमान बने और दावत देने के लिए खड़े हुए तो हजरत सिद्दीक अकबर को जूते चेहरे के ऊपर मारे और सर के ऊपर मारे। सुप्रीम कोर्ट के जज को चेहरे के ऊपर जब जूते मारे जा रहे हों उस मकाम पर कि जिस मकाम पर बैठकर वो इंसाफ दिया करता, ये वो मक्का मुकर्रमा था कि जहाँ पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अंदर पर थूका करते थे और आपकी पीठ मुबारक पर मट्टी डाला करते थे। यही वो मक्का मुकर्रमा था कि जहाँ पर दो बेटियों में एक साथ में तलाक पड़ी थी। यही वो मक्का मुकर्रमा कि जिसके अंदर से हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो हुजूर की बड़ी साहबजादी हालत जब मदीने की तरफ निकली है तो आपको बर्छा मारा गया और ऊँटनी के ऊपर से हजरत ज़ैनब गिर पड़ी। बच्चे की वजह से खून चालू हो गया और हमल के साकित होने का खून चालू हो गया और रास्ते में तड़प रही है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा पहुंच चुके हैं और हजरत रुकैया जो है हबशे में हिजरत करके गई हुई है और हजरत फातिमा और हजरत उम्मे कुलसूम मदीने की तरफ जा रही है और हजरत ज़ैनब मक्के के करीब तड़प रही है। वहाँ पर कोई हॉस्पिटल भी नहीं है, कुछ भी नहीं, और मक्का मुकर्रमा इन्हें वापस लाया गया और इसी जख्म की हालत में मदीना मुनव्वरा चंद दिनों के बाद में वो पहुंची और इसी जख्म की हालत में चंद थोड़ी मुद्दत के बाद में उनका इंतकाल हुआ और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में तशरीफ ले गए दफन करने के लिए। आपके चेहरे के ऊपर गम था, जब दफन करके बाहर तशरीफ लाए आपके चेहरे पर खुशी थी। लोगों ने पूछा, इरशाद फरमाया, मुझे ये डर था कि कहीं मेरी बेटी ज़ैनब के ऊपर कब्र के अंदर अजाब न हो जाए। मैंने अपने अल्लाह से दुआ मांगी, मुझे ये मालूम हुआ, खबर मिली अल्लाह की तरफ से कि आपकी बेटी पर अजाब नहीं होगा। अजाब के डर से तो मेरे चेहरे पर गम था और जब मुझे मालूम हुआ कि अजाब नहीं होगा तो मेरे चेहरे पर खुशी आई। कितनी फिक्र की चीज है मरने के बाद वाली जिंदगी। तो हिंदा ये कह रही थी कि ये सारे मनाजिर हमारे सामने थे, इस बिना पर आज तो हमारी बोटियां नोची जाएंगी। लेकिन आधी रात तक मैं इंतजार करती रही, लेकिन जब मैंने दरवाजा खोला और जब मैं बाहर निकली तो पूरे मक्के में अंधेरा था। मैं हैरत में पड़ गई, या अल्लाह ये कैसी फतेह इन मुसलमानों की, कोई खुशी इनके दिलों में नहीं, इस मक्के की फतेह होने की। चारों तरफ देखा 10,000 आदमी गए, कहाँ गए? चारों तरफ तलाश किया, नहीं मिले। तो फिर मैं हरम शरीफ के अंदर मस्जिद हराम के अंदर मैं गई तो मैंने देखा कि ये सारा का सारा 10,000 का मजमा हरम शरीफ के अंदर अल्लाह की इबादत में लगा हुआ है और अल्लाह के सामने दुआएं मांगने के अंदर लगा हुआ है और नमाजों के अंदर लगा हुआ है और ये हमारी कुरैश की हिदायत के लिए दुआ मांग रहा है। अरे हम तो इनको मौत के घाट उतारने के पीछे पड़े हुए थे और ये हमको जन्नत की तरफ पहुंचाने के पीछे पड़े। मेरा दिल पसीज गया। आज की रात में जितनी इबादत इस मस्जिद हराम में हुई, इतनी इबादत मैंने कभी नहीं देखी। खुदा की इबादत होते। अब मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जा रही हूँ। वहाँ पर बैठकर बैत हुई और बैत होने के बाद हिंदा ने यूँ कहा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि कल यही वक्त था, मक्के के बाहर आपका 10,000 का मजमा वहाँ पर बैठा हुआ था, सबके खेमे लगे हुए थे और सबके बीच में आपका खेमा था और सारे खेमों में सबसे ज्यादा मबगूस और दुश्मन खेमा मुझे आपका दिखाई दे रहा था। और आज मैं देख रही हूँ इस मक्का मुकर्रमा के अंदर कि आपका खेमा बीच के अंदर है और सारे खेमों में आपका खेमा मेरे दिल में महबूब खेमा है। मेरी निगाह बदल गई और मेरा दिल बदल गया। मेरे मोहतरम दोस्तों, इस दावत ने इतने ऊंचे अखलाक तक पहुंचाया। दावत वाली जमीन हो, ईमानियात की जड़ हो और इसके साथ में इबादत का तना हो और इसके साथ में दीन का दरख्त हो और अखलाक का फल हो और इखलास का रस हो तो पूरे आलम के अंदर अल्लाह का दीन फैल सकता है। लेकिन इब्तिदा दावत से होगी और इंतहा अखलाक और इखलास पर होगी। ये इब्तिदा हमें उस इंतहा तक पहुंचा दे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 के मजमे को लेकर दाखिल हुए तो पहले आप बैतुल्लाह शरीफ के अंदर गए। सारा मजमा बाहर था और कुफ्फार भी बाहर थे। बहुत देर तक आपने खुदा की इबादत की और राज नियाज की जो बातें करनी थी वो कर ली। फिर आप बाहर तशरीफ लाए। सारे मुशरिकीन सहमे हुए थे, एक इशारे पर हमारे गले कटेंगे। आपने पूछा, बताओ मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मुशरिकीन ने कहा, आप करीम हैं और करीम से करम की उम्मीद है।
کریم سے کرم کی امید ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم, انہوں نے اپنے بھائیوں سے جو بات کہی تھی کہ لا تثریب علیکم اليوم, میری طرف سے تمہیں کوئی لعنت ملامت نہیں, ارے تم نے جو کچھ بھی میرے ساتھ کیا ہو میری طرف سے تمہیں کوئی لعنت ملامت نہیں, انتم الطلقاء, میں نے تم کو آزاد کر دیا, کسی کو 2 مہینہ, کسی کو 3 مہینہ, کسی کو 4 مہینے, کیا امن دے دیا گیا. اس کے بعد میں پھر آپ تشریف لائے. حضرت عباس سے کہا ابو لہب کے 2 بیٹے کہاں گئے, میرے چچا جات بھائی کہاں گئے؟ حضرت عباس نے کہا وہ بھاگ گئے ہوں گے. فرمایا نہیں, انہیں لے آؤ. حضرت عباس ڈھونڈ کے لائے, ایک عتبہ ایک معتب, کیونکہ عتیبہ تو کسی سفر میں گیا تھا, وہیں پر اس کو کسی جانور نے کھا لیا تھا, یہ عتبہ اور معتب 2 رہ گئے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی تو ان لوگوں میں دل پسند گئے, اس لیے کہ ماں نے کیا کیا تھا حمالۃ الحطب, اور باپ نے کیا کیا تھا اور کتنا ستایا تھا, اور آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جنت میں چلنے کی دعوت دے رہے ہیں. دونوں کے دونوں مسلمان بن گئے. ابو لہب کی بیٹی حضرت درہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان بنی, اور یہ بھی دونوں مسلمان بنے, محتم بھی مسلمان بنے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں بھائیوں کو لے کر بیت اللہ شریف تشریف لے گئے, اور وہاں پر جا کر بہت دعا مانگی, اور اس کے بعد میں باہر تشریف ہو گیا, آپ تشریف لائے. حضرت عباس نے آپ کا چہرہ انور دیکھا, پوچھا کہ حضرت آپ کا چہرہ بہت خوش ہے, کیا بات ہے؟ یوں فرمایا کہ میں نے اپنے چچا کے 2 بیٹے اللہ سے مانگے تھے, اللہ نے مجھے 2 بیٹے دے دیے, اس کی خوشی میں میرا چہرہ اس کی خوشی کے اندر چمک رہا ہے. میں یہ سارے واقعات سنا کر یہ نتیجہ نکالتا ہوں کہ میرے محترم دوستوں, جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے دعوت کے لیے اتنی تکلیفیں اٹھا کر یہ جو اخلاق برتے, اس اخلاق نے اتنے کٹر دشمنوں تک کے دلوں کو پلٹا کھلا دیا. آج ہمیں بھی دعوت سے شروع کرنا ہے اور اخلاق تک پہنچنا ہے, اور پورے عالم کے اندر پھرنا ہے. جو تکلیفیں ہیں اسے برداشت کرنا ہے, جو راحتیں ملے اس کو اللہ کی نعمت سمجھنا ہے, اور پورے عالم کے اندر پھرنا ہے.